فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جن بندوں پر اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں پہ بادل پہنچتے ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے ذریعے سے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ کذالک النشور، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم ٹھنڈی ہوا چلاتے ہیں، وہ ہوا بادلوں کو اٹھاتی ہیں، وہ ہوائیں بادلوں کو اڑاتی ہیں، کہاں بادل ہوتے ہیں ہوا اڑا کے کہاں پہ لے جاتی ہے، جہاں پہ اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ بادل پھیل جاتے ہیں، ان میں سے بجلی نکلتی ہے، پانی برستا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ روح پھونکتا ہے، روح کی وجہ سے انسان کو زندگی مل جاتی ہے، پھر زندہ رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا، اللہ مردہ زمین کو جس طرح بارش کے ذریعے سے دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھائے گا۔ کذالک النشور، اسی طرح جس طرح تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہو، بار بار مشاہدہ کرتے ہو کہ بنجر زمین پانی کے نازل ہونے سے، برسنے سے آباد ہوتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی دوبارہ زندہ ہوں۔ تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے ہوا، اللہ نے اس ہوا کی قسم اٹھائی۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جن کے چلنے سے انسان خوش ہوتا ہے، خوش کر دینے والی ہوائیں۔ دوسری آیت فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نہایت تیز چلتی ہیں، طوفان کی صورت میں، آندھی کی صورت میں۔ ان طوفانوں سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو ہلاک کرنا چاہے ان پر اپنی منشا کے مطابق تیز طوفان چلاتا ہے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود پہ چلی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے تیز ہوا چلائی، صرصر عاتیہ، سرکش ہوا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 دن 8 راتیں، 7 راتیں 8 دن، 7 لیال و 8 ایام، 8 دن تک طوفان چلتے رہے، اور ان 8 دن کے طوفان سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا۔ حصوماً فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے درخت اکھڑتے ہیں، جس طرح درخت اکھڑتے ہیں اور سڑکوں پہ، راستوں پہ نیچے لیٹے ہوتے ہیں، اسی طرح قوم عاد کے جو بڑے بڑے طاقتور مرد تھے، ان درختوں کی طرح زمین پر لاشیں بکھری پڑی تھی۔ طوفان اسی طرح سمندروں میں اللہ ہوا چلاتا ہے، یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، اللہ وہ ہے جو تمہیں سمندروں میں سفر کرواتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں سمندروں میں سیر کرواتا ہے، یسیرکم فی البر والبحر۔ پھر حتی اذا کنتم فی الفلک، تم کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہو، جہازوں میں بیٹھ جاتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور اللہ پاکیزہ ہوائیں چلاتا ہے سمندر میں، وَفَرِحُوا بِهَا، تم خوش ہو جاتے ہو کہ بڑی اچھی موافق ہوا چل رہی ہے جو ہمارے جہاز کو لے کر جائے گی۔ سمندر میں ہوائیں چلتی ہیں جس سے جہاز چلتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔
پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک جاءتھا ریح عاصف، اچانک اللہ تعالیٰ سمندری اس پاکیزہ ہوا کو سمندری طوفان میں بدل دیتا ہے۔ کون؟ اللہ بدلتا ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، سمندری جب طوفان جب چلتا ہے تو پھر ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں، ہر طرف سے بلند بلند لہریں اٹھتی ہیں، سمندر کی پانی کی لہریں بلند۔ وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے جہاز بیچ میں گر جاتا ہے۔ وظنوا انہم احیط بہم، تمہیں یقین ہو جاتا ہے اب ہم مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک بیچ میں سمندر میں جہاز ہے، تیز طوفان چل پڑا، ہر طرف سے اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں پانی کی، جہاز ہل رہا ہے، ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، اور سواروں کو یقین ہو جاتا ہے اب ہم مارے گئے۔ احیط بہم، اللہ اکبر، اب ہم ڈوب گئے، ہمارا جہاز تباہ ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر تم اللہ کو پکارتے ہو، خالص اسی کو، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور ذہن میں نہیں ہوتا۔ جب وہ حالات آ جاتے ہیں، ہر طرف سے موت ہی موت نظر آتی ہے، اس حالت میں جو اللہ کو پکارتا ہے اصل وہی پکار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے اسی پکار کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عام حالات میں بھی انسانوں کو حکم ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، خالص اسی کی پکار، خالص۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مشکل میں پڑ جاؤ، اللہ کو پکارو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کو پکارا، خالص۔ حالانکہ مچھلی کے پیٹ سے واپس کون آ سکتا ہے؟ اور اللہ نے خود فرمایا سورہ صافات میں، اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے، قیامت تک۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے خود فرمایا۔ لیکن یونس علیہ السلام نے خالص مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد نجات دے دی۔ تو کیا فرمایا کہ ہوائیں چلتی ہیں موافق، کشتی کے سوار خوش ہو جاتے ہیں، اچانک وہ خوشگوار ہوا سمندری طوفان میں بدل جاتی ہے، اور پھر وہ جہاز کے چاروں طرف سمندر کی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، کشتی کے سواروں کو یقین ہو جاتا ہے اب ہم گھیرے میں آ گئے، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، کوئی مدد نہیں آتی جو ہمیں یہاں سے بچا لے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ، وہ کشتی والے، وہ جہاز میں بیٹھنے والے اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین خالصتاً، اس پکار کے اندر پھر کوئی شریک نہیں ہوتا۔ یہ انسان عام حالات میں بدمعاشیاں کرتا ہے، عام حالات میں اللہ نے مال دیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے وقت دیا، اللہ نے خوشیاں دی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے صحت دی، یہ عام حالات ہیں۔ ان حالات میں انسان بدمعاشی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ ان عام حالات میں انسان اللہ کو بلاتا ہے، لیکن اس حالت میں جتنا بڑا مشرک کیوں نہ ہو، جتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ان مشکل حالات میں
وہ کشتی والے اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، خالص اسی کو پکارتے ہیں. پھر بیچ میں نہ تکبر ہوتا ہے، نہ فخر ہوتا ہے، نہ غرور ہوتا ہے، نہ شرک ہوتا ہے. پھر صرف اللہ ہوتا ہے، بس گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. سچے دل کے ساتھ دل کی تار اللہ سے ملی ہوتی ہے. اور یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دل میں، لئن انجیتنا من ہذہ، یہ کشتی والے جو مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس بھنور سے نجات دے دی، ان موجوں سے تو نے اگر ہمیں بچا لیا، اس سمندری طوفان سے اگر تو نے ہماری کشتی کو کنارے سے لگا دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اچھا پھر فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ اکبر. قرآن سچی کتاب انسان کے جذبات کی صحیح عکس بندی کرتا ہے. اللہ کا یہ قرآن انسانی فطرت کو صحیح طور پہ بیان کرنے والی کتاب ہے. سچے دل سے اللہ کو پکارا، اللہ اگر تو نے ہمیں اس بھنور سے بچا لیا تو ہم تیرے بندے شکر گزار بن جائیں گے. فخر، غرور، تکبر، حرام خوری، ظلم، زیادتی، رشوت سب کچھ چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے. فلما انجاہم، اللہ جب کشتی کو کنارے سے لگا دیتا ہے، سمندری طوفان کو تھما دیتا ہے، وہ بڑی بڑی اٹھتی موجوں کو سکون دے دیتا ہے، کشتی کنارے سے لگ گئی، تو پھر اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، وہی لوگ جو بھنور میں پھنسے اللہ کو سچے دل سے پکار رہے تھے، اچانک وہ پھر دوبارہ زمین میں سرکشی شروع کر دیتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچایا. مشکلات سے نکلنے کی دیر ہے، پھر وہی کفر، وہی شرک، وہی زیادتیاں، وہی ظلم، وہی ناانصافی، وہی غیبت، وہی جھوٹ، وہی فرعونیت. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، دوبارہ زمین میں سرکشی شروع کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس، وہ خالق کائنات ہے، فرمایا کہ لوگو انما بغیکم علی انفسکم، اس سرکشی کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑے گا. کر لو سرکشی. پہلے وعدہ کیا اللہ ہمیں بچا لے، ان مشکلات سے نکال دے، اللہ نے نکال دیا. بیماری سے شفا دے دی، غربت سے امیری دے دی، بے گھر سے گھر والا کر دیا، بے اولاد سے اولاد والا کر دیا. تو پھر سرکشی تو کر لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ کر لو. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تم پر ہی پڑنے والا ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی تھوڑی بہت خوشی، تھوڑا بہت نفع حاصل کر لو. متاع الحیات الدنیا، یہ چند روزہ خوشیاں منا لو، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ رنگ رنگیلیاں کر لو. قرآن کے الفاظ، متاع الحیات الدنیا. تم نے وعدہ کیا، مکر گئے. اللہ تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، بچا لے اس طوفان سے، اس سخت ہوا سے بچا لے. کر لو سرکشی. متاع الحیات الدنیا، چند روزہ. ثم پھر
الینا ہماری ہی طرف مرجعکم تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ کلام ہے میرے رب کا، نازل کس پر ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ نزل بہ روح الامین، لایا کون؟ روح الامین جبریل علیہ السلام۔ کہاں پر؟ علی قلبک، حضور کے سینہ مبارک پر۔ لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ لایا کون؟ جبریل۔ کہاں پر؟ میرے حبیب کے سینے پر۔ کیوں لایا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں کہ باز آ جاؤ کفر و شرک سے، زیادتیوں سے، ظلم و ستم سے، مفاد پرستی سے۔ پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے۔ کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے جو پانی زمین پر اترتا ہے۔ فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، اس پانی کی وجہ سے زمین سبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری ہو جاتی ہے، اس میں نباتات اگ آتی ہیں۔ یأکل الناس والانعام، لوگ بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں اس بارش کے پانی سے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، زمین مزین ہو جاتی ہے، سبز ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وزینت، مزین ہو جاتی ہے، دور دور تک نظر دوڑائیں کھیتیاں پکی ہیں۔ گندم کے موسم میں دیکھیں، سڑک کے دونوں طرف گندم کی فصلیں لہلہاتی ہیں۔ چاول کے موسم میں چاول کی فصل، چارہ لگا ہے، چارہ ہی چارہ، سبزیاں ہی سبزیاں، باغات ہی باغات۔ کس سے؟ اس پانی سے جو آسمان سے اترا۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، زمین کا مالک وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کھیتی کے کاٹنے پر قادر ہوں، یہ کھیتی میری ملکیت میں ہے، میں جب چاہوں اس گندم کو کاٹ سکتا ہوں، اس چاول کی فصل کو کاٹ سکتا ہوں، ان باغات کا پھل توڑ کر مارکیٹ میں فروخت کر سکتا ہوں۔ انہی خیالات میں وہ بندہ رات کو سو جاتا ہے۔ آنن فانن اتاہا امرنا لیلن او نہارن، آنن فانن، رات کے کسی لمحے میں یا دن کے کسی لمحے کے اندر اللہ کی آفت آتی ہے اس فصل پر، اس کھیتی پر۔ فجعلناها حصیدا، وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسا کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ کأن لم تغن بالامس، اسی طرح انسان کی موت کا پروانہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ انسان کی یہ زندگی کی وجہ سے ہی رونق ہے، اور یہ زندگی کس سے؟ روح کیا ہے؟ ہوا ہے۔ اللہ نے پھونک ماری، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی پھونک ماری، ہوا، جس طرح ہوا سے بارش برستی ہے، کسی وقت بھی رات یا دن کے کسی بھی لمحے میں یہ ہوا نکل سکتی ہے، اور پھر انسان ایسا ہو جائے گا جیسا کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کذالک، اسی طرح میرے بندو، نفصل الآیات، ہم اپنی آیات کو